السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایران امریکہ جنگ ایک فیصلہ کن موڑ پہ پہنچ چکی۔ میزبانی کا شرف پاکستان کو حاصل ہو چکا۔ 9 اپریل اور 10 اپریل پاکستان میں چھٹی کا دن ہے۔ اسلام آباد کو ویلکمی بینرز کے ساتھ سجا دیا گیا۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ، اور امریکی ڈیلیگیشن پاکستان پہنچ رہا ہے اور ایرانی ڈیلیگیشن پاکستان پہنچ رہا ہے، اور صلح کے لیے پاکستان کو یہ اعزاز مل رہا ہے۔ پوری دنیا میں جو پیس کا ایک میسج گیا ہے پاکستان کا، وہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور پوری دنیا پاکستان کو ڈسکس کر رہی ہے۔ لیکن ابھی بھی بھارت اور اسرائیل کو سکون نہیں ملا، اور وہ اب بھی اس پیس پروسیس کو سبوٹاژ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آج یہی ہمارا موضوع ہے، اور میرے ساتھ جو مہمان آج شریک گفتگو ہیں، نتاشا دولتانہ آپ ایم این اے ہیں، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، بہرامن تنگی نون لیگ کے سینیٹر ہیں، سینئر رہنما ہیں، وہ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر قیس اسلم، معروف تجزیہ کار اور ماہر معیشت۔ دولتانہ صاحبہ، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، پوری دنیا پاکستان کے اس عمل کو سراہ رہی ہے کہ پاکستان نے جو کمال کیا اور ایک زبردست ڈپلومیسی کی کہ پاکستان کو بھی بچایا، سعودی عرب جس کے ساتھ ایگریمنٹ تھا اس کو بھی بچایا، ایران کو بھی بچایا، اور یہ جنگ جو ایک عالمی جنگ بننے جا رہی تھی، اس کو اینڈ کی طرف لے آئے۔ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس ساری پاکستان کی ایفرٹس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہے، اور یقیناً بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور میں یہ کہتی چلوں کہ پاکستان نے نہ صرف ایک بہت بڑی جنگ کو جو ہے وہ روکا ہے، بٹ اپنی ریپوٹیشن میں بہت اضافہ کیا ہے۔ یقیناً پاکستان کا رول اس وقت واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک کمیونیکیشن لائف لائن کے حساب سے ہے، اور یہ ہمیں رول جو ہے یہ ہم پلے کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ اور میں کریڈٹ دوں گی یہاں پر فیلڈ مارشل صاحب کو کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ بہت مشکل کام تھا۔ یقیناً آپ جب دو ملکوں کو who are at war with each other ان کو ایک پیج پر لے کر آتے ہیں تو اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک۔ پر میں یہ کہتی چلوں کہ یہاں پر ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف ان کی، اور ساتھ میں جو ڈی پی ایم ہیں، اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پریزیڈنٹ صاحب، ان سب کی انتھک محنتوں کے ساتھ جو ہے یہ ہوا۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہ ضرور کروں گی کہ جس طریقے سے آج پاکستان کا نام روشن ہے، اس میں کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ضرور دوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ فارن منسٹر تھے تو انہوں نے پاکستان کے لیے انتھک محنت کی، پاکستان کا موقف سب جگہ اچھا میڈم، جب فارن منسٹر کے طور پہ انہوں نے بڑا کام کیا، ہم اکنالج کرتے ہیں، لیکن آج کل وہ سارے پیس پروسیس سے باہر ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ بالکل باہر نہیں ہے۔ آپ نے اگر دیکھا تو وہ ہر میٹنگ میں ہے، ہر میٹنگ انہوں نے اٹینڈ کیا ہے، اپنا موقف بھی انہوں نے دیا ہے۔ اور جب آپ کا یہ پاکستان اور انڈیا کی جب جنگ بھی چھڑی تھی تو اس کے بعد ایک یہاں سے ڈیلیگیشن گیا تھا انٹو بائی مینی کنٹریز، اور پاکستان کا موقف لے کر گیا تھا۔ تو ہم نے ایک یہ فرینڈلی قسم کی پالیٹکس کو ہم نے فروغ دیا، اور ہم نے لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت کو بڑھایا۔ تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت خوش آئند اقدامات ہیں، بیس وہاں سے سیٹ ہوئی، اس کے اوپر ہم نے ورکنگ کی، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے، پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں پیس پروسیس کو آگے لے کر بڑھنا ہے، بٹ میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی چلوں آگے آنے والے وقت میں جو 2 ہفتے ہیں جب تک یہ آپ کا سیز فائر ہے، یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے یہ بہت ایک کروشل وقت ہے۔ میری التجا باقی ممالک سے بھی ہوگی کہ وہ اب اپنا رول پلے کریں۔ پاکستان نے انتھک اپنا رول پلے کیا ہے، اب باقی ممالک بھی جو ہیں، جو دنیا کے جو افیکٹڈ ہیں، جو کہ میں کہتی ہوں کہ انٹرنیشنلی سارے ہی افیکٹڈ ہیں، جس طریقے سے ایران نے یہ اپنی جنگ لڑی تو انہوں نے صرف خطے تک ہی نہیں رکھی، بٹ ایک اس کا گلوبل امپیکٹ آیا۔ تو ناؤ اٹ از ایوری ادر کنٹریز رسپانسبلٹی آلسو، اینڈ ناٹ جسٹ پاکستان's رسپانسبلٹی کہ وہ اس کو آگے لے کر بڑھے۔ تو ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ اوکے، تنگی صاحب، آپ کے اس فلسفے سے معذرت کے ساتھ میں اور ڈاکٹر صاحب کوئی اتفاق نہیں کرتے کہ جی امریکہ بہادر بہت تگڑا ہے۔ ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ڈر چکا تھا، امریکہ بھاگ چکا تھا، اور امریکہ کی خواہش پہ صلح ہوئی ہے، اور امریکہ کی خواہش تھی کہ مجھے فیس سیونگ دی جائے۔
آپ اپنے موقف پہ قائم ہے یا ہم سے اتفاق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار صاحب دیکھیے، جنگ کے پہلے دن میں نے آپ کے ساتھ ٹاک شو کیا تھا، اور اس ٹاک شو میں نے یہ کہا تھا، مجھے الفاظ یاد ہے اور میں ان الفاظ کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بھی اس میں بیٹھے تھے اور دو ساتھی اور بھی تھے، بریگیڈیئر صاحب بھی بیٹھے تھے، چشتی صاحب بھی بیٹھے تھے. دیکھیے، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو امریکہ جیت جائے گا اور ایران کو شکست ہوگی. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اور وہ صرف ہستی سے مٹ جائے گا. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کا اتنا کنسٹرکٹیو رول ہوگا کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہوگی، اور ایران کو چاہیے کہ پاکستان کی سفارتی تعلقات سے فائدہ لے کے وہ اس کو میز پہ آ جائے، تاکہ نہ صرف ایران بلکہ پورا خطہ تباہی سے بچ جائے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے کردار سے اس جنگ کو منیمائز کر کے رکوا دیں گے، اور پاکستان اس وقت ایک پوزیشن میں ہے کہ یہ انشاءاللہ اس کو میز پہ بٹھائیں گے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف ہم نہیں جا رہے، تیسری عالمی جنگ نہیں ہوگی. اور آخری بات میں نے یہ کہا تھا کہ جب پاکستان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو جب بھی پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے تو جتنی آگ انڈیا میں لگتی ہے اتنی آگ پی ٹی آئی میں لگ جاتی ہیں، اور انڈیا کی جو برداشت سے باہر ہوتی ہے اتنی پر پی ٹی آئی کے اندر پاکستان کی عزت پہ اس میں آگ لگ جاتی ہے. یہ جو باتیں میں نے کہ میں آج بھی ان باتوں پہ سٹینڈ رکھتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کا جو کردار ہے، آج اللہ کا شکر ہے کہ 42 گھنٹوں سے پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں، پوری دنیا کے سربراہان پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پوری دنیا کے سوشل میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا، اینکرز، صحافی پاکستان کے کردار کو نہ صرف اپریشیٹ کرتے ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ایران کو بھی تباہی سے بچایا اور پورے خطے کو تباہی سے بچایا. اور یہ میرا سٹینڈ تھا. آج میرا سٹینڈ کیا ہے ذوالفقار صاحب؟ آج میرا سٹینڈ یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایران نے سوچ کر ہوش سے کام لیا اور میز پہ آ گیا. ابھی آپ کہتے کہ امریکہ ڈر گیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تیسری مرتبہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایران اس میز پہ نہ آتے اور جو 90 منٹس پہلے پاکستان نے اپنی سفارتی تعلقات کو، اپنی کوالٹیز کو یوٹیلائز کر کے سیز فائر میں کامیاب ہو گئے، اس ڈیڈ لائن کے بعد آپ میں ایران کروڑوں لوگ متاثر ہوتے اس جنگ سے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے آج سے 38 دن پہلے آپ کے ٹاک شو میں کہا تھا کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. جنگ اس وقت جب شروع ہو جائے گی جب ایران کو پتہ چل جائے کہ میرے سامنے کوئی گروپ نہیں آ رہا ہے اور یہاں پہ طالبان رجیم کے لیے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں، پھر وہ ایران کو تباہ کرے گا. اور پھر آج جو 41واں دن ہے وہ بات آ گئی سامنے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بردباری سے سوچ سے کام لینا چاہیے. وہ میڈل ایسٹ کنٹریز پہ حملے بند کرنا چاہیے، اور میز پہ آ کر آج ایک بہت بڑا فیصلہ ہو گیا کہ نہ صرف ایران نے اپنے آپ کو بچایا، پاکستان کو اسلامک کنٹریز کو تباہی سے. اچھی بات ہے کہ وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے تو اپنی سروائیول میں وہ کامیاب ہو. تنگی صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا. ڈاکٹر صاحب اب بتائیں کہ امریکہ بھاگا ہے، ایران ہارا ہے، کیا آپ نے یہ اتنے دن کی جو اعصاب کی لڑائی تھی، جو ہتھیاروں کی لڑائی تھی، جو پروپیگنڈا وار تھی، جو میڈیا وار تھی، جو جذبے کی کمٹمنٹ کی وار تھی، کون جیتا کون ہارا؟ دیکھیں، شکریہ بہت بہت سر راحت صاحب مجھے یہاں اتنے خوبصورت لوگوں کے ساتھ بٹھانے کا. بات یہ ہے جی کہ میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ جنگ میں کوئی جیتتا ہے یا ہارتا ہے. یہ وہ تلواروں والی جنگیں نہیں ہیں، یہ ٹیکنالوجی کی جنگ جیتنے والا بھی ہارتا ہے اور ہارنے والا تو ہارتا ہی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بات ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ کی ساحل پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ان کی کوئی تباہی نہیں ہوئی، مگر جو اسرائیل کی، جو کویت کی، جو ابو دھابی کی، جو کی، جو ایران کی،
انفراسٹرکچرز اور آئل ٹرمینلز امریکہ کے بھی 13 اڈے تباہ ہو گئے جی، وہ اسی علاقے میں ہوئے، اور شاید کئی ہزار ان کے فوجی مرے بھی ہوں گے جو ابھی تک باہر نہیں نکلا۔ ان دیٹ کانٹیکسٹ امریکہ کے اندر بھی ایک بہت بڑی موومنٹ شروع ہو گئی ہوئی تھی کہ یہ جنگ بند کیجیے۔ ان دیٹ کانٹیکسٹ امریکہ تو ایک بندہ مروانے اور ایک باکس ڈیڈ باڈی چلی جائے تو کھپ پڑتی ہے یہاں تو بہت، اسپیشلی یہ جو ایک پائلٹ کو بچانے کا ڈھونگ انہوں نے کیا اور اپنے جہاز اور اپنے کو $2 بلین وہاں گمائے اینڈ سچ فورتھ۔ میں ایک چھوٹی سی بوٹس آن گراؤنڈ کا پورا ڈرامہ کر کے فیل ہو کے گئے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو جغرافیکل پوزیشن بھی بتا دوں جو شاید آپ کو ابھی تک نہیں بتائی ہوگی، کہ ایران ایک اور سمندر کے ساتھ بھی لگتا ہے جس کا نام ہے کیسپین سی۔ وہ ایک لیک ہے ٹیکنیکلی، وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ بھی لگتی ہے اور رشیا کے ساتھ بھی لگتی ہے۔ جو اسلحہ ایران کو مل رہا تھا جدید وہ رشیا کا کیسپین سی سے آ رہا تھا، اور کل اسرائیل نے اٹیک کیا ہے کسی سمندری جہاز پہ کیسپین سی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سائبر وارفیئر تھی جو وہ چائنا ہیلپ کر رہا تھا، اور یہاں بھی آپ دیکھیں UN میں دونوں چائنا اور رشیا نے ویٹو کیا ایسے ہی، اور یہ تھریٹ امریکہ کو اور اسرائیل کو چائنا نے دی، اور ٹو دیٹ ایکسٹینٹ پوٹن نے بھی دی کہ ہمیں نہ آنے دیجیے اس لڑائی میں۔ ان دیٹ کانٹیکسٹ سو اگر ایران اور یہ ایک اسی علاقے فلسطین کا جو کہانی ہے ڈیوڈ اینڈ گولیت، کہ وہ بہت بڑا گولیت لڑاکو تھا اور یہ لڑکا تھا اور اس نے غلیل میں ڈال کے پھر اس کے سر پہ مارا اور مار دیا، یہ وہی لڑائی ہے، صرف اور قسم کی وہ جو میزائلز ہیں وہ پتھر وہی ہیں جو ایران مار رہا تھا۔ اور ٹیکنالوجی جب 40 سال سے اس کے ارد گرد اس پہ سینکشن لگی ہوئی تھی، اور اس نے دکھایا کہ میں کتنی ٹیکنالوجی لے کے بیٹھا ہوں، میں کتنی پروڈکشن کر سکتا ہوں، میں کہاں کہاں مار سکتا ہوں، اور ڈیگو گرسیا پہ شاید مارا، تو یہ نہیں ہے کہ ایران کی ڈیفیٹ ہے۔ ان دیٹ کانٹیکسٹ دونوں جو تھے ان کے ایئر کرافٹ کیریئر وہ پیچھے ہٹے، ایک کو شاید آگ بھی لگی اینڈ سچ فورتھ، وہ ایران سے لگی یا اندر سے لگی پر لگی، اور بڑی آسان ہے کہ 19 آیا اور پھر واپس چلا گیا، 19 ایئر کرافٹ کیریئر ہوں اور اسی کو گیرالڈ فورڈ کو ہی آگ لگنی ہے۔ سو ان دیٹ کانٹیکسٹ جب ڈیوڈ گولیت کو مارتا ہے تو پھر یہ نہیں کہتے کہ گولیت کی جیت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ لائیں وہ بوٹ تو جس طرح کوریا میں، نارتھ کوریا میں، جس طرح ویتنام میں، جس طرح افغانستان میں، جس طرح عراق میں مار کھا کے 20 سالوں میں امریکن گئے ہیں، یہاں ان کو پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب سوال تو صرف اتنا ہے کہ یہ 2 ہفتوں کے بعد کیا پھر سے اسلحہ اکٹھا کر کے اسرائیل اور امریکہ حملہ کرتا ہے یا ایران پہ، یا پھر واقعی ہی ہماری وہ جو ڈپلومیسی ہے، ہماری بہت سکسیس ہے، بہت تعریف کرنی پڑے گی پاکستان کی جو ہے لیڈرشپ کی، کہ کیا وہ اس کو پرماننٹ سیز فائر میں، اس کے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 10 دی ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لیبنان بھی ہے، مگر فلسطین کیوں نہیں ہے؟ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ لڑائی ساری تو فلسطین سے شروع ہوتی ہے نا، سیریا پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے، لیبنان پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے، وہ تو ان 10 نکاتوں میں نہیں ہے۔ سو اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی لڑائی، کہیں نہ کہیں یہ کیونکہ حوتیز بھی وہی ہیں، حزب اللہ بھی وہی ہیں، اور یہ امریکہ کی حماس بھی وہی ہے، اور اب تو علاقی آئی ہوپ کہ یہ ختم ہو جائے، آئی ہوپ کہ یہ ڈپلومیسی کی طرف جائے، مگر کیا جس بندے کا باپ، ماں، بیٹی، بیوی ماری ہو اور وہ لیڈر بن گیا ہو ایران کا، وہ اتنی جلدی بات کو ختم کر دے گا؟ بالکل تو میں نہیں مانتا اس بات کو۔ نتاشا دولتانہ صاحبہ، جو اسرائیل کو تکلیف ہو رہی ہے، جو انڈیا کے اندر ماتم ہے، اور یہ دونوں کیفیت آپ نے دیکھ لی، اور تیسری بہت ہی امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ فلسطین کا تو اصل ایشو ہے، فلسطین کا کسی جگہ ذکر ہی نہیں ہے، یعنی اسرائیل کے بارے میں
بھی ایران نے جو پوائنٹس دیے ہیں اس میں نہیں ہے کہ اسرائیل پیچھے ہٹ جائے، بستیوں کو خالی کر دے، غزہ دوبارہ وہاں پہ فلسطین کو آباد کیا جائے وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ذکر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں وہ ایک امیڈیٹ سیز فائر کی ہے۔ آئی تھنک ڈپلومسی کو آگے بڑھانے کے لیے اور خطے میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو انہوں نے امیڈیٹ سیز ٹیبل فائر پہ تو بیٹھے نا، تاکہ ایک آگے ٹیبل پہ بات تو بعد بیٹھیں، میں۔ اس کو ہم آگے اس طرح سے لے کر چلیں۔ سیز فائرز جو ہیں وہ بہت فریجائل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف یہاں پر بات چل رہی تھی سیز فائر کی اور یہ 10 نکات سامنے آ رہے تھے، اور دوسری طرف ہی لیبنان کے اوپر حملہ ہو رہا تھا۔ تو دیز تھنگز آر ایکسٹریملی فریجائل، اور ہمیں اب پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں سیز فائر از دا فرسٹ اسٹیپ، اٹ از ناٹ دا لاسٹ، آپ وہ کہہ لیں کوئی آخری تو اس کا قدم نہیں ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ تو ہمیں سسٹینڈ جو ہے وہ ڈپلومسی چاہیے، ہمیں سوورینٹی چاہیے، اور یہاں سے یہ شروعات ہوں گی۔ ایک دفعہ اکٹھے ہو کر ایک ٹیبل پر تو بیٹھیں، جب بیٹھیں گے تو اس میں بہت ساری ظاہر ہے کہ ایجنڈاز اور چیزیں اور بھی بہت ساری نکلیں گی، بٹ اگر ہم پہلے سے ہی بہت ساری شرائط رکھ دیں اور پھر اکٹھے بیٹھنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں وہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ تو یس آئی اگری کہ آپ کے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہے، بٹ یہ ایران کی طرف سے پوائنٹس آئے، اور ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو وہ چاہتے ہیں اس وقت ہم فار دا امیڈیٹ سیز فائر، ہم اس کے لیے جو ہے اپنے پاکستان کو ایز میڈیٹر اور ایز ایک ون ٹیبل کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ پاکستان از ویری ریلیونٹ رائٹ ناؤ، پاکستان از ان دا روم رائٹ ناؤ۔ آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی بہت سارے ملکوں نے پاکستان کو جو ہے اپنی وہ ایک پگ پہنائی ہوئی ہے ایک طریقے سے کہ پاکستان لیڈ کرے اور میڈیٹ کرے۔ اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کی جو ہے وہ گڈی پروان ہے انڈیا میں بھی اور اسرائیل میں بھی، اسرائیل میں، اور یہ ایک ہندوتوا زائنسٹ جو ایک الائنس بنا ہوا ہے، یہ ہمارے خطے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس کو ہم نے اکٹھے مل کر ایک پیج کے اوپر ہم نے ڈپلومسی کے تحت اس کو فائٹ کرنا ہے۔ آئی تھنک پیس از دا وے فارورڈ، ڈپلومسی از دا وے فارورڈ۔ اٹ از ویری ایزی ٹو سے کہ جی آپ جنگیں کر لیں اور آپ لڑائی لڑ لیں، جنگ میں جیسے آپ نے پہلے کہا دیر آر نو ونرز ان وار، تو ہرٹ اور ڈیمیج تو سارے ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک بات جی ناظرین، یہاں لے کے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔